اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین یا اس کے بانی عمران خان صاحب پاکستان میں نظام کو کس قدر درست کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش کتنی زیادہ ہے کہ پاکستان کا نظام درست ہو، نیا پاکستان بنے، یہ جاننے اور سمجھنے کے لیے 190 ملین پاؤنڈ کیس ایک بڑی روشن مثال ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا کیا، یہ اس کے اوپر اتنے جس کو کہتے ہیں گرد اڑائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، جھوٹو جھوٹ چتالی پروگرام، بڑا کلیئر جس کو اوپن اینڈ شٹ کیس کہتے ہیں، یہ وہ والا کیس تھا کہ ایک شخص جس کو پاکستان کے اندر غیر قانونی کام کرنے کے اوپر جرمانہ ہوا تھا اور سپریم کورٹ نے وہ جرمانہ کیا تھا، ان کا ایک اکاؤنٹ کھولا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے ڈالیں گے جرمانے کے قسط وار۔ اسی بندے کی ایک دولت پکڑی گئی یا کوئی ایک غیر قانونی ٹرانزیکشن پکڑی گئی، اور یہ کہ غیر قانونی ٹرانزیکشن کے جو کلیمنٹ تھے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف والے تھے کہ جی کہ یہ کوئی ادھر دو نمبری ہو رہی ہے، یہ حسن نواز حسین نواز کوئی دو نمبری کر رہے ہیں۔ تو وہ والا معاملہ جب وہ تحقیق ہوئی تو ان کو تو بے گناہ قرار دے دیا، لیکن ساتھ میں ملک ریاض صاحب جو تھے ان کو جرمانہ کر دیا، بلکہ جرمانہ کیا کہ انہوں نے جو بلیک منی کو وائٹ کیا تھا وہ سارا کا سارا پیسہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں یہ کہہ کے ڈال دیا گیا، بلکہ پوچھا گیا پاکستان سے کہ یہ پیسہ غیر قانونی، یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ تھا، یہ پاکستان کی قوم کا لوٹا ہوا پیسہ ہے، اور اس پیسے کو ہم پاکستان کے عوام کے نام پاکستان کی سرکار کو بھیجنا چاہتے ہیں، اکاؤنٹ نمبر بتائیں۔ تو عمران خان صاحب نے وہ والا جو پیسہ تھا وہ سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں ڈلوا دیا، جو یعنی یہاں پر ایک جرم کے وجہ سے ان کو جرمانہ جو کیا گیا تھا وہ کمپنسیٹ کر دیا اس کے ساتھ، اور یعنی کہ ایک تیر سے دو شکار۔ اور اس کے عوض عمران خان صاحب نے جو کچھ لیا وہ تھا 500 کنال کا پلاٹ، 500 کنال اراضی، پلاٹ نہیں اراضی۔ القادر ٹرسٹ کیس جو بڑا مشہور ہوا کہ ٹرسٹ بنا دیا اور اس کے اوپر جناب پیسے علیحدہ سے لیے، 5 ارب روپے غالباً بنتے تھے یا جتنے بنتے تھے اللہ بہتر جانتا، 5 ارب ہی تھے، 5 ارب کا وہ معاملہ تھا، تو وہ لے لیا ان سے رشوت کے طور کے اوپر۔ اور جو اجازت تھی، یعنی جو پاکستان کی اور برطانیہ کی حکومت کے درمیان جو معاہدہ ہونا تھا کہ جی کون سے بینک میں پیسے بھیجنے یا کون سے اکاؤنٹ میں، وہ والا معاہدہ جو تھا جس کی اپروول وفاقی کابینہ سے لینا ضروری تھا، وہ بند لفافے میں پیش کیا گیا اکبر شہزاد اکبر صاحب، چیمپئن جو ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ تھے، جو پاکستان کے اندر احتساب کرنے آئے تھے۔ پاکستان کے اندر 2 افراد احتساب کرنے آئے تھے، ایک کا نام تھا اور ان کی پھر ٹیم تھی نیچے، ایک کا نام تھا پرویز مشرف جو پاکستان کی کرپشن ختم کرنے آئے تھے، اور اینڈ پر جن کی کرپشن کے خلاف وہ آئے تھے انہی کے ساتھ وہ NRO کر کے چلے گئے، یعنی کہ تسی کرپشن کرو مینوں بس حکومت کرن دیو، یہ اس کا سادہ سا مطلب تھا۔ دوسرے آئے تھے عمران خان صاحب، اور کڑی چوری میں وہ پکڑے گئے، اور یہ 190 ملین پاؤنڈ میں وہ پکڑے گئے۔ اب یہ بڑی خوبصورت کارروائی تھی، چونکہ عمران خان صاحب ویسٹ کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، اور لہٰذا جب آپ ایک کہہ لیں کہ ایک متمدن معاشرے کو ہم سے زیادہ جانتے ہوں، جس طرح ان کا کرکٹ کے معاملے میں معاملہ تھا کہ کرکٹ کے چونکہ آکسفورڈ سے وہ جیسے بھی پڑھے ہوئے تھے لیکن کانفیڈنس لیول باقی ہمارے کرکٹروں سے جن کو صحیح طرح ڈھنگ سے اردو نہیں بولنے آتی، ان کے سامنے یہ پٹر انگریزی بولتے تھے، گوروں کے ساتھ لیک کرتے تھے، خود ان کا کانفیڈنس بڑا ہو جاتا تھا اور باقیوں کو وہ ایک احساس کمتری میں مبتلا کر دیتے تھے۔ اور ہماری قوم بھی اس طرح کی ہے کہ جس کے پاس بڑی گاڑی ہو، جس کا رنگ چٹا ہو، گورا ہو، اور جس کو انگریزی آتی ہو، وہ ہمارا آئیڈیل ہوتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے اس کا فائدہ اٹھایا، جس طرح وہ مغرب کو ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں تو وہ وائٹ کالر کرائم کو بھی ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے پاکستان کے اندر جو کرپشن کی واردات ڈالی وہ پرانی ہے، اور وہ انہوں نے اپنی والدہ کے نام ڈالی شوکت خانم ہاسپٹل بنا کے۔ شوکت خانم ہاسپٹل جب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو عام پاکستانیوں کا دل دکھتا ہے کہ یہ تو عوامی فلاح کا ایک منصوبہ ہے،
اس کو آپ کیوں گندا کرتے ہیں؟ عوامی فلاح کا منصوبہ وہ ہوتا ہے جس کی نگران عوام ہو، جس کا کوئی ٹرسٹ جو ہے وہ چلا رہا ہو، جس کو مطلب اب میں اس کی مثال آپ کو کس طرح سے دوں کہ اس کی مثال آپ بل گیٹس والے جو ہے وہ بل گیٹس میں ڈیلٹا اور گیٹس فاؤنڈیشن، اس کی آپ مثال لے سکتے ہیں. وہ ہے عوامی فلاح سے متعلق. کیوں عوامی فلاح سے متعلق میں وہ والی بات کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ان کا اپنا انٹرسٹ کوئی نہیں ہے اس میں، بل گیٹس کا اور اس کی بیگم کا، سابقہ بیگم کا. انہوں نے ایک ٹرسٹ بنایا، خود پیسے ڈالتے ہیں، اپنی جیب سے پیسے ڈالتے ہیں، اپنی جیب سے، لوگوں سے نہیں لیتے. اور ادھر پائن کیا کرتے ہیں، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور خود اس کے ہیڈ بن جاتے ہیں اس ٹرسٹ کے، شوکت خانم میموریل ہاسپٹل ٹرسٹ کے. بہنیں جو ہیں وہ ان کے محلات کھڑے ہو گئے ہیں امریکہ برطانیہ میں، سلائی مشینیں چلا چلا کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس ٹرسٹ کے بینیفیشری ہیں، اس ٹرسٹ کے بورڈ آف گورنرز کے کرتا دھرتا ہیں. ان کی وہاں پر موٹی موٹی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں. اور یہ جو شوکت خانم ایک تو ہاسپٹل ہے، ایک ہے شوکت خانم لیبارٹریز، وہ باقاعدہ ان کا پرسنل بزنس ہے. وہ اس کا ٹرسٹ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اس کے آپ ریٹ چیک کریں. آپ کو میں بار بار یہ والی بات بتا چکا ہوں کہ عدالت میں چلے گئے تھے جب ڈینگی کے متعلق تمام لیبارٹریز کو پابند کر دیا تھا شہباز شریف کی حکومت نے کہ 90 روپے میں آپ ٹیسٹ کریں گے عام لوگوں کا. تو شوکت خانم والے عدالتوں میں چلے گئے تھے اس حکومت کی پالیسی کے خلاف. کیونکہ ان کے بزنس کو نقصان پہنچ رہا تھا. تو انہوں نے واردات ڈالی ہوئی ہے، ویسٹ سے وائٹ کالر کرائم سیکھا ہے انہوں نے، اور نیک نامی کے نام کے اوپر یہ واردات ڈالتے ہیں، ٹرسٹ بناتے ہیں. نمل یونیورسٹی بھی ٹرسٹ، اب یہ القادر ٹرسٹ بنایا تھا، اب بڑے بڑا ٹلا جامو بڑھا کے میں نے تو ٹرسٹ بنایا تھا. کوئی وزیر اعظم ٹرسٹ نہیں چلا سکتا، کوئی وزیر اعظم. اور یہ عمران خان صاحب کہا کرتے تھے جب ہم رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو یہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ جناب کہ وزیر اعظم بزنس کس طرح کر سکتا ہے. حضرت عمر فاروق کی مثال دیا کرتے تھے. تو یہ باتیں عمران خان صاحب سبق آموز سنایا کرتے تھے جب وہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے. وزیر اعظم بن کے کیا کیا انہوں نے؟ یہ کیا. میں صرف عمران خان صاحب کو نہیں کہتا، میں پاکستان کے تمام ان سیاسی رہنماؤں سے متعلق کہتا ہوں جن کے خلاف کرپشن کے مقدمات بنے لیکن پاکستان کا عدالتی نظام انصاف ان کو کسی منطقی انجام تک نہ پہنچا سکا. میرٹ کی بجائے تکنیکی بنیادوں کے اوپر مسئلے حل ہوتے رہے یا ختم ہوتے رہے. یہ جو تھا معاملہ سرے پیلس والے سے لے کے اور بھی دیگر معاملات، حدیبیہ پیپر مل، دوسرے تیسرے لمیٹیشن ایکٹ، دوسرے تیسرے، یعنی ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی شرافیہ رولنگ ایلیٹ وہ الف سے لے کے یہ تک، اس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہیں، انہوں نے پاکستان کا نظام انصاف ٹھیک نہیں کیا. انٹینشن ہی نہیں تھی، ان کا ارادہ ہی نہیں تھا. عمران خان صاحب اب 190 ملین پاؤنڈ اتنا سیدھا سادہ مقدمہ اس کے ساتھ پچھلے 1.5 سال سے کھیل رہے ہیں. یعنی کہ مئی ٹو مئی ہو گیا 1 سال. یہ کب گرفتار ہوئے تھے عمران خان صاحب؟ 9 مئی 2000 پہلی دفعہ نہیں 9 مئی کو جو ان کی گرفتاری ہوئی تھی وہ 190 ملین پاؤنڈ میں ہوئی تھی، 9 مئی 2023. ٹھیک ہے جی. اور 9 مئی 2024 کو 1 سال ہو گیا. اور اوپر آ جائیں جون جولائی اگست ستمبر اکتوبر نومبر، 6 مہینے اوپر ہو گئے. آلموسٹ یہ 18 مہینے ہو گئے. 18 ماہ میں عمران خان صاحب نے اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہونے دیا اپنے وکلا کی مدد سے. یہ ہے پاکستان کا نظام انصاف. اگر آپ کا دامن صاف ہے تو اس سے مضبوط کیس ہو نہیں سکتا تھا، اور اگر ان کا دامن خراب ہے، داغدار ہے، تو پروسیکیوشن کے لیے، حکومت کے لیے اس سے آسان کیس ہو نہیں سکتا تھا. لیکن حکومت بھی نہیں کر سکی ثابت یہ والا کیس آج کی تاریخ تک، اور عمران خان صاحب بھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس کیس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچا سکے. کیوں؟ اس لیے کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے ان کی بھی انٹینشن پاکستان کا نظام درست کرنے کی نہیں تھی. اب یہ جو ہیں موجودہ حکومت ہے، ان کو یہ کہتے ہیں ہمیں سیاپے ہی بڑے نے ساڑے کو، تو نظام انصاف کو ٹھیک کرنے کی اینٹ انہوں نے رکھ دی ہے، اور وہ اینٹ ہے 26ویں آئینی ترمیم. یہ کریڈٹ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو بہرحال آپ کو دینا پڑے گا، نہ چاہتے ہوئے بھی دینا پڑے گا. آپ ان کے جتنے مرضی بڑے مخالف ہوں، آج نہیں تو کل آپ ان کو یہ کریڈٹ دیں گے کہ یہ والا کام
جو حکمران اتحاد ہے اس نے اس کی بنیاد رکھ دی ہے. وہ پوری ڈیٹیل ہے نا جی, اس میں بہت کچھ ہونا ہے. یعنی آرمی ایکٹ تو ہو گیا, جو فوجداری ہے قوانین اس میں بھی یہ ضابطہ فوجداری میں بھی ترامیم آنی ہے, وہ پینڈنگ ہے. نظام انصاف کو ٹھیک کرنا ہے, تو اس کی ابتدا ہو گئی ہے الحمدللہ. آگے چل کے دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب نے آج انہوں نے اور ان کی بیگم نے بشرا بی بی نے 342 کی آج انہوں نے جو کارروائی کے تحت اپنے جوابات دینے تھے, سوالات ہیں 79, اور ان کے جواب دینے تھے انہوں نے آج. لیکن انہوں نے جواب دینے کے بجائے کہا کہ جی ہمیں وقت دے 2 ہفتوں کا. کیوں دیں جی وقت؟ کہ جی 79 سوال ہیں ان کے ہم نے جواب دینے ہیں. سوال ایک لائن کے ہیں. یہ ضابطہ فوجداری کا طریقہ کار ہے کہ پہلے کیس جمع ہوتا ہے یا جس کو چلان کہتے ہیں پیش ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جو گواہان ہوتے ہیں وہ آتے ہیں اور ان کے اوپر جرا ہوتی ہے, ان کے اوپر بحث ہوتی ہے, وہ اپنی سٹیٹمنٹس ریکارڈ کرواتے ہیں. پھر اس کے بعد اینڈ کے اوپر جو 342 کی سٹیٹمنٹ ان کے جتنے ان کے خلاف پروسیکیوشن کے جو گواہان پیش ہوتے ہیں ان کے تمام بیانات کی روشنی میں سوال تیار کیے جاتے ہیں, اور وہ سوال جو ملزم ہوتا ہے, جو کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے, اس سے وہ پوچھے جاتے ہیں. وہ 1 لائنر ہوتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو یہ جو سوال پوچھے گئے ہیں ان سے میں آپ کو ایک یہ والی بات آپ کے حضور پیش کرتا ہوں. ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ کہا گیا کہ جی کہ گواہ زبیدہ جلال کے مطابق قواعد کے تحت کابینہ اجلاس سے پہلے میٹنگ کا ایجنڈا سرکولیٹ کیا جاتا ہے, تاہم 3 دسمبر 2019 کو ہونے والے کابینہ اجلاس میں ایڈیشنل ایجنڈا آئٹم کے حوالے سے قواعد پر عمل نہیں کیا گیا. اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہی ہے نا کہ وہ جناب بند لفافہ شہزاد اکبر صاحب, انہوں نے وہ جو شکل سے ہی جن کو دیکھ کے لگتا تھا یہ کرپشن ختم کرنے آئے پاکستان میں, تو وہ بند لفافہ انہوں نے پیش کیا تھا, اور پھر عمران خان صاحب نے ان کو سپورٹ کیا تھا, اور بڑی کارروائی ڈالی گئی تھی کہ جب ایجنڈے کے اوپر بات چیت ہو گئی, مکمل ہو گیا کابینہ کا اجلاس, اور جب اجلاس ختم ہو رہا تھا, برخاست ہو رہا تھا, تو اچانک طے شدہ پلان کے تحت شہزاد اکبر صاحب کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ ایک سیکرٹ ہے, یہ برطانیہ نے بھیجا ہے, ایٹم بم کا فارمولا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے, یہ ہم نے نا اس کی اپروول دینی ہے. تو شیریں مزاری نے کہا کہ یہ تم پاگل ہو, وہ جس طرح بولتی تھی یہ ہم پڑھے بغیر کس طرح اس کی اپروول دے سکتے, اس میں ہے کیا پہلے بتاؤ. عمران خان صاحب نے کہا بیٹھ جائیں, یہ بہت ضروری ہے, یہ کرنا ہے. جھاڑ پاتی شیریں مزاری کو, تمہیں پتا کچھ ہوتا نہیں, یہ بلا 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 بلا, لو جی منظور, بند لفافہ منظور. یہ اس قدر 2 نمبری ہے, اس قدر. لیکن چونکہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اس کیس کو لٹکانا تھا, یہ ان کو پتا تھا کہ اس کیس میں بچت کوئی نہیں ہے, اس کیس میں بچ نہیں سکتا. اور یہ جو 9 مئی والا واقعہ ہوا تھا, یہ جو ریاکشن تھا اتنا زبردست, ان کو خوف ہی اسی کیس کا تھا سب سے زیادہ, کیونکہ اس میں بچت کا امکان ہی کوئی نہیں ہے. کس طرح جسٹیفائی کریں گے آپ اس کو؟ لیکن وہ کر گئے جناب, ہو گیا. اب چارہ یہی تھا, ان کے پاس راستہ یہی ہے کہ کیس کو لٹکاتے جائیں کہ جی اب فلاں 3-4 وکیل ہیں, اور آج فلاں وکیل کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے, کل فلاں وکیل صاحب جو ہیں ان کی آنکھ میں درد تھا, پرسوں اگلی تاریخ پہ پتہ چلتا ہے فلاں وکیل صاحب کے ابا جی کی طبیعت خراب تھی, وہ نہیں پیش ہوئے. 18 ماہ گزر گئے ہیں یہ سیاپا پیٹتے ہوئے, اور مقصد صرف ایک ہے کہ اس کیس کے فیصلے سے پہلے پاکستان کی سڑکوں کے اوپر کوئی خون خرابہ کر دیا جائے, تاکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ, یا پھر کوئی جو کہتے ہیں نا تکنیکی بنیادوں کے اوپر, آج بھی کہا گیا جی کہ وہ ہماری 125K کی درخواست پہلے جو بریت کی ہے وہ پہلے سنی جائے. ہم نے ہائی کورٹ میں فیصلہ درخواست دی تھی, انہوں نے کہہ دیا, انہوں نے کہا جی فیصلہ کتنے ہائی کورٹ دا, وہ تو نہیں ہے گا, وہ آیا نہیں. اس طرح یہ کاروائی چل رہی ہے. جج صاحب نے 13 نومبر کی ڈیٹ ڈال دی ہے. اس میں اب ہوگا کیا؟ 342 کی کاروائی, یعنی ان کو میں نے ایک جج صاحب سے پوچھا, یعنی وہ حاضر سروس نہیں ہے, سیشن جج کے طور پہ وہ ریٹائر ہوئے ہیں, ارشد صاحب, راجہ ارشد صاحب ہمارے دوست ہیں.
انہوں نے کہا یہ ہونے کو تو ایک دن میں ہو سکتا ہے کنکلوڈ سارے کا سارا 342 کی اسٹیٹمنٹ، ایک ایک لفظ ہے، اس نے ہر سوال کے جواب میں 99% جو ملزم ہوتا ہے وہ نو کہتا ہے، نہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اور 79 سوال ہے نا، جو 77واں سوال ہوگا، نہیں 78واں، وہ ہوگا کہ آپ کے خلاف یہ کیس کیوں بنایا گیا. اس کا جواب عمران خان صاحب دیں گے مجھے بس سیاسی طور کے اوپر نشانہ بنایا گیا. پھر اس سے اگلا سوال ہوگا کہ کیا آپ اپنے حق میں صفائی کے لیے کوئی گواہ پیش کرنا چاہتے ہیں. اتنے عمران خان صاحب فنکاری دکھا سکتے ہیں. کیا دکھا سکتے ہیں؟ کہ وہ کہیں کہ جی یہ 500 بندہ میرے حق میں گواہی دے گا. پھر عدالت نے ایگزامن کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بھی کیس لٹکانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایگزامن کرنا ہوتا ہے کہ یہ کوئی ریلیونسی ہے بھی کہ نہیں. اب اگر وہ کہہ دیں کہ جی کہ مریم وٹو میرے حق میں بیان دے گی کہ میں صفائی دے گی، وہ گواہ ہے، اس کیس نہ تعلق واسطہ ہی کوئی نہیں. یا تو ہو نا کہ آپ کہیں کہ جی کہ میرے خلاف جو ہے وہ میرے پرنسپل سیکرٹری نے تو گواہی دے دی، لیکن اس پرنسپل سیکرٹری کا جو پی اے تھا میں اس کو بطور گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی صفائی کے لیے. پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن نہیں، اب ویسے تو 99% وہ پیش ہی نہیں کرتے یعنی اپنی صفائی کے لیے. اور طریقہ کار یہی ہوتا ہے کیونکہ پروسیکیوشن نے کیس پروو کرنا ہوتا ہے، اگر وہ ناکام ہو جائے تو بندہ بری، تو لہٰذا اس کا بار جو ہے وہ ملزم کے اوپر ہوتا ہی نہیں. یہ ٹیکنیکل باتیں ہیں اور ٹیکنیکلی کھیل رہے ہیں عمران خان صاحب، لیکن زیادہ بچ نہیں سکیں گے. فیصلہ تو ہونا ہی ہے، اور اتنا کلیئر کیس ہے، اس میں سزا بھی ہونی ہے. تو منع کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ کبھی تو چھری کے نیچے آئی. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.